بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آیت مبارکہ 141 اور 142 اور 143۔ یہ تین آیات بینات ہم پڑھیں گے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ پارہ نمبر 4 ہے، چوتھا پارہ ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سبق شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ 141 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ تین آیت بینات میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے آیت 141، اس کی تجوید دیکھیے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ آیت کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اس میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا، اور اس کے اندر جو حرف صاد ہے وہ بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب باریک پڑھیے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، پھر سنیے گا والی لام زیر لی، ایسے لام زیر لے نہ کیجیے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو آخر میں آتا ہے وَيَمْحَقَ اس میں قاف موٹا رکھیے گا، قاف کو باریک نہ کیجیے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اسے کافرین، ایسے کاف موٹا نہیں بلکہ کاف کو باریک رکھنا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور آیت 142 دیکھیے گا۔ ام حسبتم، ام میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، جسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میم کے اوپر رکنا نہیں ہے بلکہ تیزی سے اس کو پڑھ دینا ہے۔ ام حسبتم، با اس کے اندر قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کے اندر شامل ہے، تو با پہ قلقلہ کیجیے گا۔ حسبتم، ام حسبتم، آگے ان تدخلوا الجنة، یہاں نون ساکن ہے ان کے اندر اور اس کے بعد تا ہے، تو یہاں اخفا کریں گے۔ ان تد میں دال قلقلہ ہے، تدخلوا الجنة، جنت، آگے ولما، میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا۔ یعلم اللہ الذین جاہدوا، یہاں لفظ اللہ اب باریک رکھیے گا، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا۔ یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہاں بھی اخفا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صاد موٹے حروف میں ہے، اسے خوب آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ آیت 143۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، وَلَقَدْ اس میں دال قلقلہ ہے، تم میں اخفا کیجیے گا، میم ساکن کا اظہار ہے۔ تمنو، نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے۔ تمنون الموت، اسے موت نہیں کہنا اپنے بلکہ موت،
من قبلی، نون ساکن کے بعد قاف اخفا کیجیے گا، قاف موٹا ہے، با قلقلہ ہے، من قبلی، من قبلی ان تلقوہ، ان نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ آپ اخفا کیجیے گا، ان تلقوہ۔ آگے رموز اوقاف میں سے یہاں صاد ہے تو یہاں آپ تھک کر وقف کر سکتے ہیں، فقد رأیتموہ، یہاں بھی دال قلقلہ ہے، رأیتموہ، فقد رأیتموہ وانتم، یہاں اخفا ہے، تنظرون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ضا ہے تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا۔ اب یہ جو تین آیات بینات ہیں، اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ اللہ، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اب یہ جو گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر آپ نے سنا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت اس میں مسلمانوں کو تسلی دی صحابہ اکرام کو کہ یہ تو حالات آتے رہتے ہیں، کبھی تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی اور کبھی کفار جو ہیں انہیں فتح حاصل ہو جائے گی، تو یہ تو لوگوں کے اندر جو دن ہے، یہ ایام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ پاک صاف کر دے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر پاک صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے جی۔ اور آیت 142 دیکھیے گا، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کہ تدخلوا، تم داخل ہوگے، الجنت، جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا، الذین، جو لوگ جاہدوا، جہاد کرنے والے، معکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، معلوم کیا صبر کرنے والے۔ یعنی بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کی جانچ کی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ جی آیت مبارکہ 143 دیکھیے گا، وَلَقَدْ، اور البتہ، تم تمنون، تم تمنا کرتے تھے، کس چیز کی تمنا کرتے تھے؟ الموت، موت کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان کہ تلقوہ، تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھتے ہو۔ جی، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے ان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی تھی شہادت کی، کہ ہمیں شہادت نصیب فرما۔ تو اب یہ جو ہے وہ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جس سے یہ سب کچھ تم لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کچھ لوگ، تو وہ تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی شہدائے بدر کی جو فضیلت ہے تو ہمیں بھی ایسی ہی کوئی شہادت عطا فرما، ایسی فضیلت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تم خود یہ تمنا کرتے تھے شہادت کی، تو اب تم نے یہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔